نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں، آپ یہاں بات سنتے ہیں جنت کے شوق کے لیے، اور جنت کا شوق ہر ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر جنت کا شوق نہ ہو اور اس کو دوزخ سے ڈر نہ ہو تو اس کا ایمان دھندلا ہوتا ہے، اور اس کا ایمان اس کا جو لیول اور کیپیسٹی ہوتی ہے وہ گھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوق کو قبول فرمائے۔ سعید بن عبید الثقفی صحابی رسول ہیں۔ پہلے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تب کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سفیان بن حرب، یہ بھی رضی اللہ عنہ، اور بعد میں تو سعید بن عبید بھی ایمان لے آئے، کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیا تھا ایمان سے پہلے۔ کہتے ہیں ابو سفیان بن حرب جب طائف کی لڑائی ہوئی تو ابو یعلا کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان بن حرب ابو یعلا کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی ایک اونچی جگہ ہے، میں نے خود دیکھا تھا، اور میں نے عرب کو پوچھا تو کہا کہ ہاں یہ ابو یعلا کا باغ اس مقام پر تھا۔ وہ کچھ کھا رہے تھے، ابو سفیان کچھ کھا رہے تھے، غالباً کھجور کھا رہے تھے۔ عبید کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ابو سفیان تنہا ہیں تو میں نے ان پر تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا لگا آنکھ کے قریب میں، گویا کہ ان کے آنکھ کا جو ڈورا ہے وہ لٹک گیا، یعنی ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ کے نبی باغ کے دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان بن حرب وہاں پہنچے ہمارے نبی کے پاس، ہاتھ میں آنکھ تھی۔ کیا منظر ہوگا کہ خون بہ رہا ہوگا، ایک آنکھ ضائع ہو رہی ہے، اور وہ کوئی آپریشن کا تو ماحول نہیں تھا اس زمانے میں۔ ہمارے نبی کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ چلی گئی اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان اگر تم چاہو تو میں دعا کر لوں، دعا کروں گا تو فوراً تمہاری آنکھ اچھی ہو جائے گی، اور اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں جنت الفردوس نصیب ہو تو پھر تکلیف برداشت کر لو۔ ابو سفیان بن حرب نے کہا یا رسول اللہ، میں وہ ایمان والا ہوں جو جنت کا شوق رکھتا ہوں، میں وہ آدمی ہوں جو جنت کا شوق رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کسی طرح سکھ دکھ کے اندر چلی جائے اور تکلیف میں چلی جائے، اگر اس کے بدلے مجھے جنت الفردوس کی نعمتیں مل رہی ہیں تو مجھے اسی طرح میری آنکھ منظور ہے۔ یہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج جو بات کرنی ہے جنت کا لباس۔ جنت کا لباس کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت کا لباس اگر دنیا میں کوئی پہن لے اور ایک آدمی اس کی طرف نظر کر لے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہی مر جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، اس کی خوبصورتی کی تاب نہیں لا سکے گا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر فوراً دم توڑ دے گا اور وہی وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنتی عورت کا ایک دوپٹہ، یہ دنیا کا مال اور متاع اور اس جیسی دوسری دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جنتی عورت کا دوپٹہ کھا لے۔ اللہ کے حبیب کے دربار میں ایک مرتبہ ایک جبہ لایا گیا، ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ جبہ صحابہ اکرام دیکھنے کے لیے دوڑے، بعض صحابہ یوں ٹچ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بہت ملائم تھا، نرم اور نازک تھا۔ صحابہ اکرام جب اس کے جو نرمی کے اوپر تعجب کر رہے تھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ سعد بن معاذ جو ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سعد بن معاذ کا ہاتھ رومال اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔
जन्नत की बशारत तो मिल गई साद बिन मुआज को, वो चले गए जन्नत में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसका जो हाथ रुमाल है साद बिन मुआज का, ये हाथ रुमाल इस जुब्बे से हजारों दर्जा बेहतर है। अल्लाह के हबीब एक हल्के के अंदर बैठे हुए थे, सहाबे इकराम का बड़ा मजमा था। एक देहाती खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में हमारे लिए यही कपड़े होंगे कि अल्लाह इनको नया कर देगा? जिस तरह मुर्दों को उठाएगा और मखलूक को जिंदा करेगा, क्या इसी तरह हमारे इन कपड़ों को ही दोबारा लौटाएगा? हमारे नबी उसकी बात सुन रहे थे, बात साहबा हंस पड़े। तो आप कहने लगे कि क्या तुम भी एक नावाकिफ, जो जानने वाले से सवाल कर रहा है, हमारा नबी जान रहा है, वही आ रही है, एक जानने वाले से सवाल कर रहा है, एक नावाकिफ आदमी, इसकी बात पर तुम लोग हंस रहे हो। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, जन्नत के अंदर हर एक आदमी को ऐसा एक महल मिलेगा जिसके 40 कमरे होंगे। आज देखो ने बहुत शौकीन लोग होते हैं तो बड़ी जगह के अंदर महल बनाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो उनकी बाउंड्री होती है वहां दरख्त लगाते हैं, छोटा मोटा पार्क बनाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया जो जन्नती को महल मिलेगा एक मोती से बना हुआ, सुर्ख मोती से बना हुआ, और उसके 40 कमरे होंगे और उसके अतराफ में कपड़ों के दरख्त होंगे। तो ये भी जो कपड़े हमने पहने वो कहां से आए? कोई मंगल ग्रह से लाए? मंगल ग्रह से नहीं आए, ये जमीन में ही उगे हैं, ये जमीन की पैदावार है। दुनिया का कोई कपड़ा जमीन से बाहर नहीं है। कपास उगती है, कॉटन, तमाम कपड़ों के अंदर उन्हीं कॉटन को मिक्स किया जाता है। रेशम, तो रेशम कहाँ होता है? कोई चीज से बनता नहीं, रेशम के दरख्त होते हैं, रेशम के कीड़े छोड़े जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा करोड़िया होता है, करोड़िया वो जाला तनता है, कैसा जाला बनाता है? वो जाला किसका होता है? उसके लाड़ का होता है, उसके मुंह से लुआब निकलता है, उसी लुआब से वो जाला तन देता है। ऐसे रेशम के कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को दरख्त पर छोड़ा जाता है। ये दरख्त का रस चूसते हैं और उसी से उनका लुआब होता है, वो जाले की तरह तन देते हैं और इसी से रेशम बनता है। असली रेशम होता है तो लाखों रुपए का होता है, वो कोई 125 रुपए मीटर का नहीं होता, वो तो लाखों रुपए का होता है। और थोड़ा रेशम, वो थोड़ा एक ढक्कन जितना रेशम, इससे तो कई हजार मीटर कपड़े बन सकते हैं कि जिसमें उसको मिक्स किया जाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, उस देहाती के सवाल के जवाब में फरमाया, अहले जन्नत को जन्नत के अंदर महल मिलेगा, उस महल के करीब में एक दरख्त है जिसका नाम है सुंदुस। कुरान ने इस शब्द को लिया, मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन, ये बेहतरीन जन्नत का रेशम है जिसको सुंदुस कहा गया, और इस्तबरक जन्नत का टॉप बेहतरीन रेशम है जिसको इस्तबरक कहा गया। आपने फरमाया उस महल के करीब ऐसे दरख्त होंगे कि जो अनार की तरह इनके फल होंगे, अनार जैसे लाल। जन्नती चाहेगा कि आज मुझे कपड़े पहनने हैं, वो तो दिन में जितनी बार पहने, वहां कोई धोने थोड़ी है। क्या आपको टेंशन हो कि भाई इतने ज्यादा पहनेंगे फिर धोएगा कौन? वहां कोई धोने वाले की जरूरत नहीं। जन्नत के कपड़े वो हैं जो मैले नहीं होते। ला यबला व मुल्किन ला यबला, ऐसी बादशाही जो कभी खत्म नहीं, और ऐसे कपड़े जो कभी पुराने नहीं होंगे और मैले नहीं होंगे। आपने फरमाया वो जन्नती अपने महल से बाहर आएगा और जैसे ही वो सुंदुस को टच करेगा तो उसमें 70 जोड़ अलग अलग कलर के गिरेंगे। जन्नती जो चाहेगा वो कलर पहन लेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए नेमत तैयार की है। आपने फरमाया जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा। एक ही नहीं है कि वहां लाइन लग जाए कि यार वो कब लेके जाएंगे कपड़े, हमारा नंबर कब आएगा। अरे एक की जन्नत के अंदर तूबा है, अरे एक की जन्नत, वरना एक ही दरख्त हो तो कितनी बड़ी लाइन लगेगी। अल्लाह ताला ने थकन से पाक किया है जन्नतियों को। हर जन्नत के अंदर, हर एक की जन्नत के अंदर एक दरख्त है तूबा।
آپ نے فرمایا اس کے پھل مٹکی جتنے بڑے ہیں. جب جنتی قریب جائے گا اور اس کو چھوئے گا فوراً وہ پھل کھلے گا اور اس میں 70 جوڑے نیچے گریں گے جن کے تمام کے کلر الگ ہوں گے. اب جنتی چاہے گا کہ یار یہ پہنوں کہ یہ پہنوں، کون سا کلر پہنوں. اگر وہ 70 بھی پہن لے گا تو بھی اس کے بدن کے اوپر ویٹ اور وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کپڑے نورانی ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں. ہمارے دھاگوں کے سے بنے ہوئے نہیں، اللہ نے ان کپڑوں کو نور سے بنایا. اور اگر وہ 70 جوڑے پہنے گا تو ہر ایک کا کلر نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو پہلے نمبر پر جو اوپر رہ گیا جو کلر وہی دکھے اور اندر کا کلر نہ دکھے. آپ نے فرمایا ہر ایک کا کلر نظر آئے گا. جنت کے اندر ایک نمبر کی جو حور ہے جس کا نام ہے آئینہ، ایک نمبر کے حور، آپ نے فرمایا کہ اس حور کو 70 قسم کے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جو عورت اور جو آئینہ ایک صرف قدم اٹھاتی ہیں تو 70,000 ناز و انداز پیدا کرتی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی پنڈلی اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی کہ اس کا گودا تک نظر آتا ہے. اور جب وہ جنت کی شراب پیتی ہیں تو یہاں سے اترنے والی شراب بھی دکھائی دیتی ہیں. جو کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے وہی کپڑے جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. اب یہ سنو، جنت میں وہ کون سا عمل ہے، دنیا کے اندر رہ کر ہم کون سا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کپڑوں کو پہنائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کسی غریب مرد کا انتقال ہو گیا، جس کسی غریب عورت کا انتقال ہو گیا، میری امت میں سے جس نے اپنے کپڑوں سے کفن پہنا دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا رب اس کو سندس پہنائے گا، میرا رب اس کو استبرق پہنائے گا کہ جس نے کسی غریب میت کے کفن کا بندوبست کر دیا. کتنے ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ وہ چپکے سے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. ایسے موقع تلاش کرنے کے بار بار موقع نہیں آتے، سب جمع کرتے نہیں رہنے کا، کچھ چھوڑتے بھی رہنے کا. ورنہ بہت سارے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں کی ملکت یہاں چھوڑ کے گئے، کوئی دوسرے عیش پرستی کر رہے ہیں اور ان کی قبروں پر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. ویران قبریں نظر آ رہی ہیں، ویران ہیں. ان کی قبروں پر عید کے دن بھی 2 آدمی کھڑے نظر نہیں آئیں گے کہ جو کم از کم سال میں ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کے کفن کا بندوبست کرے گا میرا رب اس کو سندس پر استبرق پہنائے گا. پھر آپ نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسلی میں کہاں پیسے جاتے ہیں، جو کسی بیمار کی تعزیت کرے، تعزیت میں کہاں پیسے جاتے ہیں، اور جو کسی بے سہارا آدمی ہو اس کے لیے سہارا بن جائے، میرا رب اس کو قیامت کے دن وہ اس درخت کے کپڑے پہنائے گا کہ خلائق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اللہ کے ہاتھ میں کپڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میرے بندے یہ کلر پسند کر دے. میاں بیوی میں محبت ہو تو ایک دوسروں کو کیا کہتے ہیں، آپ کی پسند میری پسند، آپ کی پسند میری پسند. یا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری پسند میری پسند. وہ بندہ کہے گا میرے رب آپ کی پسند میری پسند، آپ جو کپڑے دیں گے میں پہن لوں گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ کلر ہے مجھے پسند ہے تو پہن لے. خلائق کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کی موجودگی میں، ان گنت فرشتوں کی موجودگی میں اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ کلر ہیں جو کلر پاس کرنا ہو کر لے. میں آج اپنے ہاتھ سے تجھ کو ایک کپڑے پہناؤں گا. میرے بھائیو تعلقات کا نبھانا، کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کمرے میں تھے میرے پاس، اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو آپ باہر تشریف لے گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ پوری عورت دروازے پر ہے. آپ نے فوراً دروازہ کھولا. جیسے ہی کھولا میں دیکھ رہی تھی آپ نے اتنا بہترین استقبال کیا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا استقبال نہیں دیکھا تھا. وہ عورت اندر آئی،
اللہ کے حبیب نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو بٹھایا، ان کو پانی پلایا، اس کے بعد ان کو کھانے کا پوچھا، اس کے بعد ان کے ساتھ بڑی محبت سے بات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہیں جو حضرت خدیجہ کے زمانے میں میرے گھر آیا کرتی تھی اور میں اسے تسلی دیا کرتا تھا حضرت خدیجہ کی موجودگی میں۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی بیوی سے تعلق رکھنے والی عورت ہیں، اس کا حق چکا رہے ہیں آپ کی میت کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی حضرت خدیجہ چونکہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی تو وہ اکرام کرتی تھی، تو میں نے بھی اس کا اکرام کیا اور عزت کے ساتھ اس کو بٹھایا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بہت رنج ہیں، بہت غم ہے۔ کہا کیوں رنج غم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کی موجودگی میں ان کی خدمت نہیں کی۔ زیادہ تر بچے وہی تڑپتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد کہ جنہوں نے باپ کو ان کے حیاتی کے اندر عزت نہ دی ہو، باپ کی حیاتی کے اندر ان کی خدمت نہ کی ہو، باپ کی حیاتی اور موجودگی میں ان کا سہارا نہ بنا ہو۔ ایسے بچے ہی عامتاً باپ کی میت کے بعد، موت کے بعد وہ تڑپتے رہتے ہیں، انہیں صدمہ رہتا ہے۔ اور جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہیں ان کو رونا بھی نہیں آتا، دل میں اللہ تسلی ڈال دیتا ہے کہ تو نے خدمت کر دی ہے، تو نے باپ کا حق ادا کر دیا ہے، انہیں زیادہ رونا نہیں آتا اور وہ سر پٹکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے باپ کی خدمت نہیں کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے رنج ستا رہا ہے، غم ستا رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کام کر، تیرے باپ کے ملنے جلنے والے تو ہوں گے، کہاں ہیں؟ اچھا تیرے باپ کے دوست بھی ہوں گے، کہاں ہیں؟ تیرے باپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بہترین سلوک کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھ کو خدمت گزاروں میں شامل کر لے، ہو سکتا ہے۔ اتنا تو کر دیا کر۔ باپ کا خالی اپنے بیٹے کو بیٹا بولنا، بیٹا بولنا، کہ باپ کے مرنے کے بعد اس لفظ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی بیٹے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کے علم کا چرچا تھا۔ آپ کے زمانے میں آپ کے بزرگوں میں سے بعض نے آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین کہا، بعضوں نے آپ کو امام ربانیین کہا، بعضوں نے آپ کو امام الاتقیاء کا لقب دیا، بعضوں نے آپ کو علامہ کہا اور بعضوں نے آپ کو علامۃ الدہر کہا۔ اتنے بڑے بڑے لقب عوام نے نہیں دیے، وقت کے اہل اللہ نے دیے ہیں۔ فن والا فن والے کو جانتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے، تو وقت کے بزرگوں نے آپ کو لقب دیا تھا۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ وہ کبھی ہمارے گھر آتے تھے، ان کو ملنے کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ تو مفتی تقی صاحب فرماتے کہ میری دادی اس وقت حیات تھی، میری دادی جو علامہ شبیر عثمانی کی مومانی لگتی ہیں، وہ کبھی ہمارے گھر آتے۔ اب اتنا بڑا آدمی جب ہمارے گھر وہ تشریف لاتے تو ہم خود کانپ جاتے تھے کہ یا اللہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے گھر میں۔ جب وہ اندر آتے تو میری دادی کیا کہتی، بیٹا شبیر ادھر بیٹھ۔ تو ہمیں اچنبھا لگتا تھا کہ یہ دادی کیا کر رہی ہے، جس آدمی کو دنیا علامۃ الدہر کہہ رہی ہو اور میری دادی کہہ رہی ہے بیٹا شبیر بیٹھ۔ ہم کبھی ڈرتے تھے، کبھی یوں بھی کہتے کہ حضرت بول دیا دادی نے۔ تو علامہ شبیر عثمانی کیا فرماتے ہیں، دیکھو میں اس گھر میں کیوں آتا ہوں، میرے اس گھر کے اندر آنے کی صرف دو مقصد ہیں۔ ایک تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرنے کے لیے،
नंबर 2, इस वक्त रोए जमीन के ऊपर मुझे बेटा कहने वाला कोई मौजूद नहीं। रोए जमीन पर कोई ऐसा नहीं कि जो मुझे कहे बेटा शब्बीर, कोई नहीं है। मैं सिर्फ इस लफ्ज़ बेटा को सुनने के लिए तुम्हारे घर के अंदर आता हूं। जब बच्चे यतीम बनते हैं और अपने बाप का साया खो देते हैं और अपनी माँ का साया खो देते हैं, तो पता चलता है कि अब हमें बेटा कहने वाला कोई नहीं। आप देखो, इनकी जिंदगी देखो, बेचारे किस तरह तड़पते हैं, इनके सर के ऊपर हाथ फेरने वाला कोई नहीं मिलता। ये मेरे भाइयों हालत होती है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तेरे बाप हैं, तेरे अब्बा, इनके जो भी रिश्तेदार हों, इनके दोस्त हों, तो उनके साथ तो मोहब्बत किया कर, अल्लाह ताला तुझको खिदमत गुजारों के अंदर शामिल कर देंगे। अल्लाह से उम्मीद है। तो मेरे भाइयों, ताल्लुक का निभाना, किसी की ताज़ियत करना, किसी के दुख के अंदर काम आना, किसी बेसहारे का सहारा बन जाना, और किसी तकलीफ देह आदमी हो तो इससे हमको अगर कोई दुख हो जाए, तकलीफ पहुंच जाए, तो उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देना, ये सब ईमान का हिस्सा है। आपने फरमाया जो भी इन ताल्लुकात को निभाएगा, मेरा परवरदिगार इनको सुंदुस पहनाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अदन के बेहतरीन लिबास से हमारी फजीलत को अल्लाह बढ़ाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी जन्नत के शौक को कबूल फरमाए। आप लोग जो सुनते हैं, अहादीस को सुनते हैं, अल्लाह के हबीब से जो हमें जन्नत का मंजर बताया गया वो सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इससे पहले हमको दुनिया के अंदर ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजलूमीन का ऐलान है, जैसे हर महीने हम ये भी मेरे भाइयों ये इमदाद करना, ये भी जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला अमल है। तो हम दुआ भी करें और जो कुछ हमसे हो सके मदद भी करें। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्लिह लना शअनना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहफिज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه